السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ حضرات اہل اسلام، اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی عنایت سے اس ماہ مبارک کے پہلے جمعۃ المبارک کے اجتماع میں ہم سب اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ دعا کیجئے اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس حاضری کو قبول فرمائے۔ حضرات، آج اس ماہ مبارک کا یہ پہلا جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور گزشتہ پرسوں رات کو نماز تراویح میں میں نے اختصار کے ساتھ ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کی۔ حضور سید عالم جان کائنات فخر موجودات جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر اور آپ کی لخت جگر سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ سیدہ نساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا کا، چونکہ 3 رمضان المبارک آپ کا یوم وصال ہے۔ حضور کریم علیہ السلام کی اولاد پاک میں سب سے زیادہ محبوب بیٹی سرکار کو سیدہ فاطمہ الزہراء، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ حضور کریم علیہ السلام کی 4 صاحبزادیاں، یہ سیدہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک اس حیات ظاہری میں 35 برس تھی، یعنی قول مقبول کے مطابق اعلان نبوت سے 5 سال پہلے، کیونکہ آپ نے 40 سال کی عمر مبارک میں اعلان نبوت کیا غار حرا سے جب واپس تشریف لائے۔ اس اعلان نبوت سے 5 سال پہلے سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوئی مکہ مکرمہ میں، اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے غزوہ بدر کے بعد 2 ہجری میں آپ کا نکاح حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے ساتھ کیا۔ میں اس حوالے سے جو بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی وہ صاحبزادی ہیں کہ آپ کی اولاد اطہار میں سب سے زیادہ محبت میرے آقا ان سے فرمایا کرتے ہیں۔ باقی جو آپ کی صاحبزادیاں ہیں ان کا وصال پہلے ہو چکا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے وصال کے 6 مہینے بعد آپ کا وصال ہوا، جبکہ آپ کی جو دیگر صاحبزادیاں ہیں ان کے وصال پہلے ہو چکے تھے، وہ بھی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے ہیں۔
حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی صاحبزادیاں، شہزادیاں، اور ان میں 2 شہزادیوں کا نکاح جو ہے وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور آپ کی شادی 35 جب نبی پاک علیہ السلام کی حیات ظاہری میں اعلان نبوت سے پہلے 35 برس کی، تب آپ کی ولادت ہوئی۔ اعلان نبوت کے بعد 5 برس کی عمر مبارک۔ ایک جو پہلو آپ کی شخصیت کا ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے کہ حضور کریم علیہ السلام نے ہمیشہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اپنے ساتھ رکھا ہے، بڑی محبت تھی۔ یعنی ایسا تاریخ کے اندر، سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ اگر ملاقات کے اندر تھوڑی سی تاخیر ہو جاتی تو حضور بے چین ہو جاتے تھے۔ یعنی ملنے میں، سیدہ سے ملاقات میں، بیٹی سے ملنے میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی، دیری ہو گئی، حضور بے چین ہو جاتے تھے۔ یہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے جو اپنے سلام کے اندر ایک لفظ استعمال کیا نا، جان احمد کی راحت، یہ جو سلام ہم پڑھتے ہیں، اس سلام میں ایک شعر آتا ہے، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اسے بڑا خوبصورت انداز کے اندر اس کو وہ لے کر آئے، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی جان احمد، حضور کی جان کو راحت اور چین اور اطمینان اور خوشی جس شخصیت کی ملاقات سے ملتی ہے وہ سیدہ کی ذات ہے، جان احمد کی راحت۔ حضور ملاقات نہ ہوتی نا، تھوڑا سا وقت گزر، حضور بے چین ہو جاتے۔ اور پھر سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرماتی ہیں کہ اکثر سرکار ان سے ملاقات کے لیے تشریف لے جاتے، اکثر ان سے ملاقات فرماتے حضور کریم علیہ السلام، اور یہ بھی سرکار سے ملاقات فرماتی ہیں۔ اور میں نے اس دن بھی ایک بات عرض کی کہ دیکھیں، جب حضور کریم علیہ السلام ان کے گھر جاتے تو یہ کھڑی ہو جاتی، حضور کا ماتھا چومتی، ہاتھ چومتی، پھر اپنی جگہ پہ بٹھاتی، اور یہی معمول میرے آقا کا ان کے ساتھ تھا۔ یعنی اولاد کے ساتھ کیا پیار اور محبت کے معاملے ہونے چاہیے، یہ سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ آج تو ماں باپ کے درمیان بڑا گیپ ہے۔ اچھا، بعض جگہ تو باپ کا خوف اتنا ہوتا ہے کہ بچے دبک جاتے ہیں، قریب نہیں آتے، ڈر کے مارے باپ گھر میں داخل ہوتا ہے، خوف کی وجہ سے بچے بالکل سہم جاتے ہیں کہ ہن اللہ خیر کرے کی ہوئے گا پتہ نہیں۔ یعنی ماں باپ کے درمیان، پیرنٹس اور اولاد کے درمیان فرینڈلی اور محبت اور پیار کا تعلق ہونا چاہیے۔ بچوں کو چومنا، بچوں سے پیار کرنا، بچوں کے ساتھ کھیلنا، بچوں کے ساتھ مزاح کرنا، بچوں کی تربیت کرنا، انہیں ٹائم دینا، یہ رسول کریم علیہ السلام کی سیرت کے پہلو ہیں، اور ہمیشہ ساتھ رکھا سیدہ۔ آج ہمیں پتہ نہیں ہماری اولاد کہاں ہے، باپ کہاں ہے، بچے کہاں ہیں، اولاد کہاں ہیں، کس کی صحبت، کس کی کمپنی، کس کے ساتھ۔ آپ اندازہ فرمائیں، جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، یعنی اس وقت 5 سال کی قریب عمر پاک ہے سیدہ نساء العالمین کی۔ حضور کریم علیہ السلام غار حرا سے آئے، آپ نے صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کر سارے خاندان کو جمع کیا، اور جمع کر کے انہیں اسلام کی طرف بلایا، دعوت دی کہ میں اللہ کا رسول ہوں، توحید خدا بندی کی طرف بلا رہا ہوں تمہیں، بتوں کی پوجا چھوڑ کر ایک خدا واحد کی پوجا کرو۔ اب وہ بڑا سخت مرحلہ تھا، یعنی پورے مکہ کے لوگ دشمن بن گئے ایک بات سن کر کے، آج یہ ہمیں ایک نئے دین کی دعوت دے رہے ہیں، ایک خدا واحد کی عبادت کی بات کر، یہ ہمیں بتوں سے روک رہے ہیں۔ جب یہ دعوت دی، وہی سارا قبیلہ اور علاقے کے لوگ مخالفت پہ اتر آئے، اور پھر کیا کچھ انہوں نے کیا وہ آپ نے اکثر سنا۔ لیکن میں یہ پہلو جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں، جب سیدہ طیبہ طاہرہ 5 برس کی عمر ہیں،
صفا کی چوٹی پہ کھڑے ہوئے، مکہ والوں کو جمع کیا. اب ان کو دعوت توحید سرکار نے دینی ہے. لڑائی ہو سکتی تھی، پتھر مارے جا سکتے تھے، کچھ بھی ہو سکتا تھا نا، جیسا کہ بعد میں انہوں نے کیا سب کچھ. اس وقت جب وہ سب لوگ کھڑے تھے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ نساء العالمین 5 سال کی عمر ہے، حضور نے اپنے ساتھ اس طرح جولی میں اٹھایا ہوا تھا. یہی وجہ ہے کہ بچپن سے ساتھ رہیں، نشیب و فراز دیکھے، مخالفتوں کے طوفان دیکھے، لوگوں کا ٹکراؤ دیکھا کہ کس طرح یہ میرے والد گرامی کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، کانٹے بچھاتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں. یہ سب چیزیں سیدہ نے دیکھی، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وجہ تھی کہ ان کی شخصیت اس طرح ڈیولپ ہوئی کہ ان کی شخصیت میں بہادر پن تھا. 5 سال کی عمر حضور صحن کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور مشرکین مکہ نے ایک اونٹ کی اوجڑی، کتنی بڑی اوجڑی ہوتی ہے، وہ اوجڑی اٹھا کر حضور کی پشت پہ لا کے رکھ دی. اب سرکار حالت سجدہ میں تھے، نماز پڑھ رہے تھے، اوپر سے اتنی وزنی، اور وہ گندگی اٹھا کر انہوں نے سرکار کی پشت پہ رکھ دی. اس وقت اتفاق ایسا تھا، کوئی قریب نہیں تھا. اور یہی سیدہ نساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا 5 برس 6 برس کی عمر ہے، جب دیکھا کہ یہ معاملہ ہوا، دوڑتی ہوئی آئی اور آ کر اس کو ہٹایا، اور ان کافروں سے بات کی آپ نے، ان کو ڈانٹا، ان کو روکا، ان کو ٹوکا آپ نے. نبی پاک علیہ السلام نے ہمیشہ ساتھ رکھا، ہمیشہ ساتھ رکھا. حتیٰ کہ جس رات معراج ہوئی سرکار کو، اس وقت بھی سیدہ آپ کے ساتھ تھی. جس گھر میں جبریل آئے اور لے کر گئے، سیدہ آپ کے ساتھ وہاں پر موجود تھی. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ السلام نے یہ تعلیم دی، تربیت دی کہ اولاد کو قربت دو، اولاد کو محبت دو، اولاد کو پیار دو. پیار میں رکھ کر جو خوف ہوتا ہے وہ چھوڑ دینے میں نہیں ہے. ہم تو بچپن سے آج ڈر پیدا کر دیتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت اتنی اپنائیت دی، قرب دیا. بچے کو اتنا پیار گھر سے ملنا چاہیے کہ وہ کہے کہ اسے کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہ رہے. ماں باپ کے ساتھ وہ کھل کر ہر چیز شیئر کر سکے، بات کر سکے، ڈسکس کر سکے. آپس میں اولاد اور ماں باپ کا اتنا کنیکشن ہونا چاہیے محبت کا. آپ کو یاد ہوگا، بچوں کے حوالے سے میں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جب بات کی تھی تو ایک شخص کی گورنری کے آرڈر آپ نے دیے تھے. اب 22 لاکھ مربع میل کا حاکم آرڈر لکھوا رہا ہے کاتب سے، اس شخص کو گورنر بنا کے بھیجا جائے فلاں علاقے میں. سٹیٹمنٹ لکھی جا رہی ہے، ایگریمنٹ لکھا گیا. اتنے میں بچے آ گئے، کچھ وہ آپ کی جھولی میں بیٹھ گئے، کوئی اوپر چڑھ گیا، کھیلنے لگ گئے بچے آپ کے ساتھ. 22 لاکھ مربع میل کے حاکم امیر المومنین سیدنا عمر فاروق ان بچوں کے ساتھ کھیل رہے. اب وہ جو گورنر جسے بنایا تھا اس نے دیکھا، اس نے کہا حضور میرے تے 10 بچے ہیں، میں تو آج تک کبھی بچے نو چومیا بھی نہیں، میں نے تو کبھی پیار نہیں کیا اپنے بچوں کو جس طرح آپ ان بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں. آپ نے وہ کاغذ واپس لیا اس کاتب سے اور پھاڑ دیا. فرمایا جو بچوں پہ رحم نہیں کر سکتا وہ مخلوق خدا پہ کیا رحم کرے گا. فرمایا تو اس قابل ہی نہیں ہے، تو اس قابل نہیں، اللہ اکبر، تو اس قابل نہیں ہے کہ تجھے گورنری دی جائے. تو بچوں پر تو شفقت کر نہیں سکتا، پیار کر نہیں سکتا، اللہ کی مخلوق کے ساتھ کیا کرے گا. سیدہ کو ہمیشہ ساتھ. حتیٰ کہ آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان بدر میں گئے، ہجرت کے بعد پہلا اسلام کا معرکہ اسی ماہ مبارک میں ہوا. 313 کا مقابلہ 1000 کے ساتھ تھا، اور 313 بغیر ساز و سامان کے وہ لوگ اس وقت اسلام کے لیے گئے تھے میدان بدر کے اندر. اور جس وقت میدان بدر میں گئے اس وقت بھی سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ تھی. اس غزوے میں حضور نے اپنے ساتھ رکھا. اب جہاں اولاد کو لے جانے کی جگہ ہوتی ہے وہاں ہم اولاد کو ساتھ لے کر نہیں جاتے. کسی دینی مجلس میں، کسی دینی ماحول میں، کسی اسلامی اجتماع میں جہاں بچوں کو، بچیوں کو، خواتین کو لے جانا چاہیے وہاں ہم لے کر نہیں جاتے. جہاں نہیں لے جانا چاہیے اسے ساری لے کے جانا. یعنی یہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن پہ. اور پھر آپ دیکھیں کہ جب سیدہ کی شادی ہوئی، سیدنا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی. اللہ اکبر.
حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ مکان لے کر دیے، اور وہ مکان تھوڑا سا دور تھا، حضور کو یہ جدائی بھی گوارا نہیں تھی کہ مکان دور ہے۔ ہمارے یہاں ہماری خواہش ہوتی ہے کہ بچے نال ہی رہن ساڈے، بچے چاہتے ہیں کہ اسی وکھرے رہیے، نہیں تھکے نال ہی رہے تمہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت، ہاں اللہ کہ اپنی خوشی سے اولاد رہنا چاہتی ہے، اچھی بات ہے، اپنی خوشی سے اولاد رہنا چاہیے، اچھی بات ہے۔ شادی کے بعد نیا جوڑا ہوتا ہے، اس کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا اپنا گھر ہو، ایک الگ چھوٹی سی اسٹیٹ ہو، ہم اپنے گھر میں اپنا نظام چلائیں، سارا سلسلہ ہو۔ نبی پاک علیہ السلام نے بھی فوراً شادی کے بعد سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ اور سیدنا حیدر کرار کو الگ مکان لے کر دیا۔ اب وہ مکان تھوڑا سا دور تھا، تھوڑا سا دور تھا۔ اب دور کتنا تھا آپ اندازہ لگا لیں کہ قبرستان شہر سے باہر تھا، یہ جنت البقیع والا قبرستان یہ شہر سے باہر تھا، آؤٹ آف سٹی تھا، اور جو سٹی تھی ساری وہ آج یہ مسجد نبوی بن گئی ہے۔ جتنی مسجد نبوی آج نئی بنی ہوئی ہے اس سے چھوٹا شہر تھا مدینہ منورہ۔ زیادہ اس کو پھیلا لیں تو جتنی مسجد کا اب باؤنڈری ہے مسجد ہے، یہ اس وقت کا شہر تھا مدینہ منورہ، اور قبرستان شہر سے باہر تھا، جنت البقیع آپ کے سامنے ہے کتنا دور ہے، اور اس سے تھوڑے سے فاصلے پر ہی مکان تھا سیدنا حیدر۔ حضور کو جدائی گوارا نہیں تھی۔ اب جہاں نبی پاک علیہ السلام کا روضہ مبارک ہے، جس حجرے کے اندر جہاں ہم کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں نا، اسی حجرے کے بیک والا حجرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، یہ حضرت نعمان بن حارثہ کا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام کے دل میں خواہش تھی کہ کاش یہ مکان ایکسچینج ہو جائے، یہ سیدنا علی کو مل جائے اور حضرت نعمان بن حارثہ وہ لے لیں، آپس میں ایکسچینج کر لیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، آپ نے حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اس خواہش کا اظہار کیا کہ میرے گھر کے قریب اگر سیدہ آ جائیں تو میں دیکھ لیا کروں گا، ان کو ملاقات ہو جایا کرے گی آپس میں، جی قریب ہوں گی، جب میں جی چاہے گا چلے جایا کروں گا، وہ میرے گھر آ جایا کریں گے۔ لیکن فرمایا مجھے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے کہ میں نعمان بن حارثہ سے کہوں کہ تم مکان ایکسچینج کر لیں۔ آپ نے اظہار نہیں کیا، ڈائریکٹ جن کا مکان تھا ان کو اظہار نہیں کیا سرکار۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کو پتہ چلا، بات آگے چلی، انہوں نے دوسروں کو بتایا، دوسروں سے پتہ کرتی وہ بات نعمان بن حارثہ تک پہنچ گئی، اور جب انہیں پتہ چلا کہ اس طرح حضور کی خواہش ہے، وہ فوراً حاضر خدمت کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ حضرات آج کل کے مذہبی پیشوا اور رہنما ہوتے تو شاید فوراً ہی کہہ دیتے مکان ہی دے دے یار، تو خانو فری دے دے، نذرانے ہی دے دے۔ اللہ اکبر، کیا سیرت طیبہ کے روشن پہلو۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیا فرماتے کہ میں کس طرح کہوں کہ یہ مکان ایکسچینج کر لے میری بیٹی کے، اور بات جب پہنچی وہ حاضر خدمت ہوئے ہاتھ باندھ کے، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، حضور آپ کی یہ خواہش ہے تو میں یہ مکان آپ کے لیے حاضر ہے، حضور آپ مجھے حکم فرماتے، میں غلام ہوں آپ کا۔ اور پھر وہ لفظ کہے انہوں نے، فرمایا اللہ اکبر۔ طبقات الکبریٰ کی روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے کہا انما انا و مالی للہ ولرسولہ، حضور میں بھی تہاڈا، میرا مال بھی تہاڈا ہے، حضور میں بھی آپ کا، میرا مال بھی آپ کا۔ نعمان بن حارثہ بھی اللہ کے رسول کا، نعمان بن حارثہ کی ہر شے مال و دولت حضور آپ کے قدموں پہ قربان۔ حکم تو فرمائے آپ نے، یوں مکان ایکسچینج ہوا۔ اور پھر حضور جب بھی نماز کے لیے صبح و شام تشریف لے جاتے نا تو سیدہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کر آپ اونچی آواز سے آواز دیتے تھے، الصلاۃ یا اہل البیت، الصلاۃ یا اہل البیت، اور رسول اللہ کے گھر والوں نماز کا وقت ہو گیا۔ کتنا خوش قسمت ہے وہ گھرانہ جس دروازے پہ کھڑے ہو کر کائنات کا والی آواز لگا رہا ہے، کیا عظمت اور شان ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری پیاری بیٹی کی، لخت جگر اور نور نظر کی۔ اللہ اکبر۔ تو حضور کریم یوں وہ مکان ایکسچینج ہوا، اور یہاں پھر آپ تشریف لے کر آئیں، اور اکثر حضور تشریف لے جاتے، اور بڑی محبت تھی، پھر ان کی اولاد سے بڑا پیار تھا، حسنین کریمین سے بڑی محبت تھی سرکار کی، جی اللہ، حضور کی جو نسل ہے وہ انہی کے بدن سے آگے چلی کائنات میں پھیلی، بڑی محبت تھی، اور اللہ نے
بڑا مقام آپ کو عطا فرمائے. اللہ ہو. اور پھر حضرات یہ میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں بات عرض کی کہ سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا عبادت الہی سے بڑی محبت فرمانے والی، بڑی محبت فرمانے والی. اور آپ نے اکثر علماء کرام سے یہ بات سنی، یہ روایت سنی ہوگی کہ رات کو سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرنے، کوئی ملازم نہیں ہے، کوئی نوکر نہیں ہے، کوئی چاکر نہیں ہے. رسول اللہ کی شہزادی ہیں، کائنات کی افضل ترین خاتون ہیں، جنتی عورتوں کی سردار ہیں، سیدہ نساء العالمین کا ٹائٹل اور لقب بارگاہ خدا بندی سے ان کو ملا ہے. تو معمولی گھرانہ نہیں، یہ وہ گھر ہے جس میں جبریل بھی بغیر اجازت داخل نہیں ہوتے. یہ عام گھر کا دروازہ نہیں، اس گھر میں ملک الموت بھی بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوتے. ملک الموت جس کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، کوئی حاجی ہو، نمازی ہو، پیر ہو، فقیر ہو، غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، بڑے سے بڑا مرتبے والا ہو، کسی کے گھر جانے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں. ڈائریکٹ جا کر جس وقت چاہے اللہ کے حکم سے جب ٹائم آتا ہے روح قبض کر لیتے. لیکن یہ جو گھرانہ ہے سرکار کا، یہاں ملک الموت بھی اجازت لے کے اندر داخل ہوتے ہیں، اجازت لے کے اندر داخل ہوتے ہیں. اللہ حضور کریم علیہ السلام کے وصال مبارک کے وقت جب 3 دن آتے رہے برابر، اور سیدہ ان کو واپس موڑتی نہیں. ان کا میرے ابا جان کی طبیعت ٹھیک نہیں، دروازہ نوک کیا، میں اندر اجازت چاہتا ہوں ملاقات کے لیے. ہمارے میرے والد کی طبیعت ٹھیک نہیں، ابو جان کی طبیعت ٹھیک، چلے جاؤ، واپس چلے. تیسرے دن سرکار نے کہا جانتی ہو یہ کون ہے آنے والا؟ فاطمہ جانتی ہو کون ہے؟ کہا یہ ملک الموت ہے، بیٹی ابھی سے اندر آنے کی اجازت دے دو. حضرات یہ معمولی گھرانہ نہیں ہے، یہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ، جو حضور کی بیٹی. لیکن اللہ نے آپ کو بڑی شانیں عطا کی ہیں، بڑے مقامات عطا کی ہیں، بڑا مقام عطا کیا. اور میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں یہ فقر کی بادشاہ ہیں، فقر کی بادشاہ، سلطان الفقر. 7 ارواح انہوں نے لکھی ہیں کہ جو روح زمین پر قیامت سے پہلے آئیں گی، ان میں پہلی روح مبارک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی روح پاک ہے. اور عالم یہ ہے کہ رات اپنے ہاتھوں سے چکی چلانا، اپنے ہاتھوں سے گھر کے کام کاج کرنا، اپنے ہاتھوں سے بچوں کی تربیت کرنی، بچوں کا خیال کرنا، کھانا بنانا پکانا، ساری خدمتیں کرنی، اور پھر جب سارے کاموں سے فارغ ہو کر بچوں کو سلا کر پھر مصلی پہ کھڑے ہونا اور 2 رکعت نماز نیت باندھنا جی. اور پھر ابھی 2 رکعت پوری نہیں ہوتی تھی کہ بلال فجر کی اذان دے دیتے تھے، رو کر کہتی تھی اے باری تعالیٰ تو نے رات اتنی چھوٹی بنائی کہ تیری بندی فاطمہ جی بھر کر تیری عبادت بھی نہ کر سکی، اتنی چھوٹی راتیں. اللہ یہ رسول اللہ کا گھرانہ ہے. ہماری تو نمازیں ضائع ہو رہی ہیں، نمازیں قضا ہو رہی ہیں، نمازوں کے وقت سوئے ہوئے ہیں، بستر چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، مسجد آنے کو دل نہیں کرتا، صفیں خالی ہوتی جا رہی ہیں دن بدن مسجدوں کی. ڈر خوف طاری ہے، ابھی تک اترا نہیں وہ کرونا کا. اذانیں کانوں میں پڑتی ہیں، گھر مسجد کے بالکل ساتھ ہیں، پھر بھی آنے کی توفیق نہیں ہے. اللہ کے گھر میں حاضری، نماز کی پابندی، سجدوں کی کثرت، یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی یہ سیرت کا روشن پہلو ہے. اللہ اکبر. عبادت سے بڑی آپ کو محبت تھی، بڑا پیار تھا آپ کو عبادت الہی کے ساتھ. اللہ اکبر. حضرات اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی بارگاہ میں جو سلام لکھا، اس کے اندر انہوں نے بڑے خوبصورت الفاظ آپ کے لیے انہوں نے لکھے. سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. یعنی ایسی شخصیت جن سے ملاقات اگر نہ ہو تو حضور بے چین ہو جاتے ہیں. جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. حضور کریم علیہ السلام کے
وصال مبارک کے بعد سرکار نے انہیں بتا دیا تھا کہ میرے وصال کے بعد میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی، اور 6 ماہ بعد آپ کا وصال ہوا۔ منگل کی رات تھی، 3 رمضان المبارک ہے، 11 ہجری ہے، آپ کا وصال ہوا۔ خود غسل کیا، خود کپڑے پہنے، پوری ہدایات جاری کی کہ میری باڈی لے کر جانی ہے اس پر اس طرح۔ جو خادمہ تھیں انہوں نے بتایا حبشہ میں ہم نے دیکھا باڈی کو کور کرنے کے لیے کھجوروں کی شاخیں اوپر ڈال کے کپڑے ڈالتے ہیں، کسی کی نظر نہیں پڑتی۔ فرمایا اسی طرح کرنا، میں چاہتی ہوں میرے جسم پر بھی کسی کی نظر نہ پڑے۔ رات کو جنازہ اٹھانا، جنت البقیع کے اندر تدفین ہوئی آپ کی۔ قبہ اہل بیت، اب تو وہ جگہ بلڈوز سعودیوں نے کر دی تھی، اس سے پہلے یہاں باقاعدہ ایک کمرہ قبہ موجود تھا، گنبد موجود تھا، اس میں سارے اہل بیت اطہار کے مزارات تھے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرات بالکل ینگ تھی، حضرت عباس نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، 29 سال کی عمر میں وصال ہوئی، بالکل ینگ، 29 سال کی عمر تھی۔ اور آج انہیں کی نسل سادات کی پوری دنیا کے اندر۔ اللہ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ آپ کی تربت انور پر اللہ کروڑ ہر رحمت نازل فرمائے۔ تو یہ ایک پہلو ان کی شخصیت کا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ سرکار نے ہمیشہ ان کو ساتھ رکھا، ان کی تربیت کی، ہر وقت ساتھ رہی، سوائے ہجرت کی رات کے۔ ہجرت کی رات ساتھ نہیں تھی، باقی ہر جگہ ساتھ۔ حالانکہ حضور قباء میں 17 دن رہے ہجرت کے بعد، آپ نے بھیجا غلاموں کو کہ جا کر لے کر آؤ۔ جب تک سیدہ نہیں آئیں حضور قباء سے آگے تشریف نہیں لے کر گئے، وہ آئیں پھر آپ آگے تشریف لے کر گئے۔ اللہ تعالیٰ کروڑہا رحمت نازل فرمائے۔ حضور کریم علیہ السلام کی نور نظر سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تربت انور پر، اور ان کے فیضان سے اللہ ہم سب کو وافر حصہ نصیب فرمائے، اور ہماری ماں و بہنوں کو سیدہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اب صاحب انگلش میں اس کا خلاصہ انشاءاللہ بیان کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام وأتم وتسلیم على سیدنا و نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ Allah subhanahu wa ta'ala mentions in the Quran about the greatness of the Ahlul Bayt in Surah Al-Ahzab, verse number 33, that he mentions that Allah subhanahu wa ta'ala has removed any defilement or any way of attributing a bad thing to them, and that he has made them, that he has purified them, and that they are purifying, tathira, that even mentioning them, being in the presence of the Ahlul Bayt, and just the fact that we are from their ummah as well, that we are from the ummah of Rasul sallallahu alayhi wa sallam, is also an indication of their purification for us. And from their stories and their life lessons, that is also a lesson for us in how they are purifying for us. And in the month of Ramadan, many events took place in Islamic history. We had the Battle of Badr on the 17th, we have Fath of Makkah as well, but on the 3rd of Ramadan, we had the passing away of the beloved daughter, Sayyidatun Nisa'i Ahlil Jannah, Al-Fatima Al-Zahra, Al-Tayyiba Al-Tahira, radiyallahu anha. That she was such a beloved thing to the Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Now imagine for us, even talking about her is something that will make the Rasul sallallahu alayhi wa sallam happy, in that we are talking about something that he loved, and that was his daughter, and something that he was very, very close to. And from this relationship, this special bond between a father and a daughter, it is a lesson for all of us as men over here, and it's also a lesson for us who are parents, in that there was this love and the mercy between
the father and the daughter. Rasul sallallahu alayhi wasallam, who was such an excellent role model in this, in that he showed us how he was to his daughter Sayyidah Fatima Zahra radiallahu anha. And there are so many recollections, so many events that took place in that she was present with the Rasul sallallahu alayhi wasallam. Now even when the first open call to the deen of Islam was given to Al-Quraysh, the tribe of Quraysh, that the Rasul sallallahu alayhi wasallam stood upon the Mount of Safa and he called, Ya Ma'shar al-Quraysh, O people of Quraysh, if I told you if there was an army on the other side, would you believe me? And they all said yes. And at that instance, he's also holding his young daughter, Sayyidah Fatima, who's about 4 or 5 years old maybe. And then he says that if I then told you about the deen of Islam, that Allah is one, to which they then all started saying liar, to which they all mocked the Rasul sallallahu alayhi wasallam. And one of the first ones was his own Mamru, Abu Lahab, his own uncle, who denounced the Rasul sallallahu alayhi wasallam. And even during that time in Mecca, through the trials and tribulations that the Muslims faced, and that especially the Rasul sallallahu alayhi wasallam faced, Sayyidah Fatima Zahra in one recollection is that when the Rasul sallallahu alaihi wasallam was doing when he was in prayer and he was in sujood, he was in prostration, that people even put camels' intestines, now they put camels' intestines upon the blessed body of the Rasul sallallahu alaihi wasallam, and nobody came to remove it, and nobody even uttered any remorse towards it or any regret towards it. But there was only one person who came running, and that was his daughter Sayyidah Fatima Zahra. You could have all the men to remove that filth, but none of them had the decency to. But except for a young child, his own daughter Sayyidah Fatima Zahra radiallahu ta'ala anha. And it was always, whenever the Rasul sallallahu alayhi wasallam left anywhere, the last person he would see was Sayyidah Fatima Zahra before he left. But then when he would return, the first person he would see would be his own beloved daughter. And this is, again, for us, a lesson in terms of how to be with our own children. To instill love for them, to instill respect for them. But then also, with that, if you reciprocate that love towards them, they will respect that back to you. Now it's more like, when dad's home, or turn off the TV, go upstairs, do our homework, and that's it, won't see him. And we've instilled this sort of hatred or this fear for the father. And in fact, this is also something, you could say, a reason for why we have, these sort of ill movements going around, such as, feminism and things like that, where now they're comparing the female to the man. But Allah subhanahu wa ta'ala said that that the male is not like the female, but they have their own stations. And we can learn from the seerah of the Rasul sallallahu alayhi wasallam that what was the station of the woman, and what was the station of the man, what was the station of the father, what was the maqam of the daughter. And we can learn this from the seerah of the Rasul sallallahu alayhi wasallam. And from a beautiful hadith that the Rasul sallallahu alayhi wasallam mentioned that there are only 4 complete women that Allah subhanahu wa ta'ala has completed. Only 4 women in the entire humankind that Allah subhanahu wa ta'ala has completed. The first of them is Sayyidah Asiya, the wife of Fir'aun, who stood in the face of oppression and accepted Islam, the call of Musa alayhi salam. The second one is Sayyidah Maryam, the mother of Isa ibn Maryam. May Allah have peace upon them both. That she was a special woman, and she was a complete woman as well in her own right. And then the third one is Sayyidah Khadija, who was the only wife of the Rasul sallallahu alaihi wasallam, that he was only married to one person at the time. That was Sayyidah Khadija. He didn't have any other wives during his marriage to Sayyidah Khadija.
So she was the only monogamous wife. And you know, we've heard from the hadith that where Jibreel alayhi salam comes and says that Allah subhanahu wa ta'ala gives salam upon Khadijatul Kubra radiyallahu ta'ala anha. And then the fourth one is the Rasul sallallahu alayhi wasallam's beloved daughter, Sayyidah Fatima Zahra, that she is the fourth completed woman that Allah subhanahu wa ta'ala has completed. And that on Yawm al-Qiyamah, that there will be a person that will call. A caller will say that, "O people, lower your gaze because the beloved daughter of the Rasul sallallahu alaihi wasallam is entering." And this is on, you know, Midan al-Mahshar, you know, where everybody is gathered on Yawm al-Qiyamah. And that she will be the first of the women to enter into Al-Jannah. And she is given the title, the accolade of Sayyidatun Nisa'i Ahlul Jannah, which you might hear in the khutbahs that the Imam does recite. And you know, this is a glorification to her title. And may we learn from her seerah, from the Rasul sallallahu alaihi wasallam's blessed life and his character and his lessons, and also the blessed life, the beautiful life of Sayyidah Fatima Zahra radiyallahu ta'ala anha. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. रात आज असर की नमाज के बाद कुरान खानी और